ہم جو کہتے ہیں نا یہ عدالت صحابہ کا ڈھونگ آپ اہل سنت میں رچا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ بھائی اس زمانے میں وہ ایک دوسرے کی باتوں کو رد کرتے تھے. حضرت عمر نے وہاں نہیں لگایا نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جیسے ابو موسیٰ اشعری نے کہی بات کی، ہمیں ایسے حکم دیا گیا ہے. ابو موسیٰ اشعری یعنی رسول اللہ نے ہمیں ایسے حکم دیا ہے. آپ کہیں گے جن کی سنت پہ عمل کرنا ہے، وہ جن کو سنت کا پتہ ہی ہے رسول کی، ان کے کیسے اقتدا کریں گے، وہ کیسے مرجع علمی بنیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں رد روافظ جو کورس کی اہل سنت کی جانب سے کروایا گیا تھا، اب ہم اس کے جواب میں رد النواسب کورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس کی دوسری قسط آج ہے. پہلی قسط اگر آپ نے ملاحظہ نہیں کی تو حتماً اس کو ملاحظہ کریں، بڑی دلچسپ تھی. آج ہم پھر مفتی صاحب کا استدلال سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج وہ ایک اور حدیث آگے بیان کریں. ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، ان کی گفتگو میں ہمیں کہیں کا توبرید نہیں کر رہے، بالکل ترتیب سے ان کو لے کے چل رہے ہیں. اس حدیث میں تو باقاعدہ دو عظیم ہستیوں کا نام لے کر امت کی مہار ان کے ہاتھ میں پکڑائی گئی. اسی ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت پہ چلو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر چلو. اب اس میں چار ہستیوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے. ایسے ہی ایک اور حدیث میں آتا ہے. اب آج جو حدیث مولوی صاحب نے بیان کیا، جس کا ہم آپریشن کرنے والے ہیں، وہ ہے کون سی جی؟ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین. روایت یہ مختلف کتابوں میں نقل ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو ان کے اپنے علماء نے کئی کتابوں میں نقل کیا ہے. البتہ جو ختم ہوتی ہے یہ حدیث، وہ کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ ارباد بن ساریہ پہ. ٹھیک ہے، ہم جب اس کو مکتب شاملہ میں سرچ کرتے ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس کے کئی جو ہے وہ مصادر یہاں پر بیان ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلے دیکھیں، آگے صفحہ نشون پہ تقریباً ہم نے اس کو سرچ کیا تو 1176 اس کے نتائج آئے، اور یہ یہاں پہ مسند احمد ابن حنبل سے یہ حدیث آئی. کیا ہے جی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے، ہم یہیں سے پڑھ دیتے ہیں کہ فجر کے وقت جو ہے وہ نماز پڑھائی، پھر ہم آئے، رسول اللہ نے فوعدنا موعظۃ، بڑی بلیغ انداز سے، اور رسول اللہ نے ہمیں واضح نصیحت کی. ذرفت لها الاعین وواجلت منها القلوب، ہمارے آنکھوں میں ایک غم کی کیفیت آ گئی. اچھا، اس کے بعد ہمارے دل جو ہیں وہ لرز اٹھے. قلنا وقال یا رسول اللہ کان هذه موعظۃ مودع فاوصینا، اس کے یعنی آپ جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے الوداعی موعظہ کر رہے ہیں، یعنی الوداعی آپ کا یہ وعظ ہے، تو ہمیں وصیت کریں. تو رسول نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس کی اطاعت اور سمع کی وصیت کرتا ہوں. وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر تم وسم و طاع و ان کان عبدًا حبشین، اگر تمہارے اوپر ایک عبد حبشی بھی جو ہے وہ کیا آ جائے، حاکم کے طور پر آ جائے، تو اس کی اطاعت کرنی ہے. فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُمْ يَرَىٰ بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم دیکھو گے کہ میرے بعد جو لوگ زندگی گزاریں گے وہ کیا ہیں، ان بہت سارے اختلافات سے دوچار ہوں گے. بھائی یا رسول اللہ اختلاف تو ہو رہا ہے، کرنا کیا ہے؟ اب آپ کے بعد جو اختلاف ہوگا، اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بھئی صحابہ رسول فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اختلاف ہونے ہیں، تو رسول اللہ نے کوئی روڈ میپ دیا آپ کو، کوئی پلان دیا ہے؟ جی دیا ہے. وہ کیا دیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. صفحہ نگنی شروع کہ میرے بعد کیا کرنا ہے؟ تمہارے اوپر ہے کہ میری سنت کو اوپر چلنا ہے، اور یا رسول اللہ آپ کی سنت پہ چلنا ہے. اور وہ افراد کے جو آپ کی سنت کو پہچانتے ہیں، کہا کہ وہ کون پہچانتے ہیں؟ وہ خلفائے راشدین اور مہدیین ہیں. ٹھیک ہے، وہ اب کون ہے جی؟ یہ الفاظ ہیں. اس کے علاوہ جیسا کہ کہا ہے کہ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں حدیث صحیح رجالہ ثقات، اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آئی ہے. اور اس کو جناب ان کے اپنے علماء نے اس کی ہم دیکھیں کہ کس نے کہا ہے جی، سنن ابن ماجہ ہے، اور اس کی اسام موسیٰ ہادی نے اس کی کیا کی ہے؟ تحقیق کی ہے، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ حدیث جیسا کہ عرض کیا نا کہ کئی کتابوں میں سنن ابن ابی عاصم ثقات ابن لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ، تو یہاں پہ اس روایت کی سند جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ سند اعتبار سے یہ روایت جو ہے ان کے ہاں ارباد بن ساریہ سے. ہم ابھی سند پہ بحث نہیں کرتے، ہم آتے ہیں اس کے متن پہ بحث کرتے ہیں. مولوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر چلنا ہے، اور وہ حدیث کیا ہے کہ خلفائے راشدین کی، مہدیین کی جو ہدایت یافتہ ہوں، ٹھیک ہے، ان کی جو ہدایت یافتہ ہوں
ان کی سنت پہ چلنا ہے، حضرت عمر کی سنت پہ چلنا ہے۔ اب وہ تو رسول اللہ کی سنت کو جانتے ہی نہیں تھے، اب رسول اللہ ایسے شخص کی اقتداء کا حکم دے رہی ہیں کہ جو ابھی جانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کن چیزوں کو نہیں جانتے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ حضرت عمر وہ شخص کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآنی احکام کو نہیں جانتا، اس کی سنت پہ چلنا ہے۔ بھائی اندازہ لگائیں، صحیح مسلم یہاں پہ کیا ہے، کہتے ہیں جی عمر کے خلافت کا زمانہ ہے، ایک شخص آتا ہے عمر کے پاس اور کہتا ہے کہ میں اجنب تو میں بھائی مجنب ہو گیا ہوں، پانی نہیں مل رہا۔ تو عمر نے کہا لا تصلی، وہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، جب پانی تجھے نہیں مل رہا۔ عمار نے کہا کہ تم اے امیر المومنین، اب اچھا کب کا زمانہ ہے، کب کا زمانہ ہے، توجہ کرنی ہے، عمر کی خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ ادھر سے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، تو یہاں پر حضرت عمار کو چاہیے تھا بھائی ہمیں تو ان کی سنت پہ چلنا ہے، لیکن حضرت عمار کہہ رہے ہیں نہیں بھائی آپ کو تو سنت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یا امیر المومنین، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم ایک غزوہ میں تھے، یعنی ایک جنگ میں تھے، تو وہاں پر مجنب ہو گئے، پانی نہیں مل رہا تھا اور آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو وہاں پر کیا ہے رسول نے فرمایا کہ مٹی پہ آپ نے تیمم کرنا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ عمر کیا کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو یا عمار۔ اب وہاں پہ اللہ سے ڈرا رہے ہیں حضرت، کیونکہ ان کا وہاں پہ پول کھل گیا، تو حضرت عمر جو ہیں وہ ڈرا رہے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو۔ اب اس طرح لوگوں کی جو ہے وہ سنت پہ چلنا ہے، یعنی حضرت عمر کی سنت پہ آپ کو چلنے کا حکم دے کے گئے ہیں۔ پھر آ جائیں صحیح مسلم کی طرف، یہ صحیح مسلم ٹھیک ہے، اس کی 6 جلد ہے، یہاں پر روایت ہے، روایت بڑی کتاب الآداب میں ہے روایت کیا ہے کہ ان ابا موسیٰ استأذن علی عمر ثلاثہ، ابو موسیٰ اشعری آتا ہے عمر کے دروازے پہ 3 مرتبہ اس نے اجازت چاہی، لیکن پتہ چلتا ہے کہ بھئی عمر مشغول ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ پھر عمر کہتا ہے کہ کیا تم نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سنی، اس کو اجازت دو، اس کو بلا کے لاؤ یہاں میرے پاس۔ پھر وہ آیا ابو موسیٰ اشعری سے، کیا ہو گیا تھا کہ تم واپس کیوں چلے گئے؟ اس نے کہا اِنَّ كُنَّا نُؤْمَرُ، ہمیں ایسے ہی حکم دیا گیا ہے، ہمیں ایسے حکم دیا گیا کہ بھائی کیا مطلب ہے کہ جاؤ 3 مرتبہ اگر کھٹکھٹانے پہ کوئی دروازہ نہ کھولے واپس چلے جاؤ۔ اب جیسے ہی صحابی کی یہ بات سنی، اب آج کے لوگ کہتے ہیں بھئی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جب کوئی چیز بیان کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا۔ عمر نے کہا میں اس بات پہ بھی یقین نہیں کرتا۔ ہم جو کہتے ہیں نا یہ عدالت صحابہ کا ڈھونگ آپ ان اہل سنت نے رچا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ بھائی اس زمانے میں وہ ایک دوسرے کی باتوں کو رد کرتے تھے۔ اس نے وہ بیان کر کہا تھا بھائی تم تو صحابی رسول ہو، کیا بات ہے تم تو جنتی ہو۔ حضرت عمر نے وہاں نہیں لگایا نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جیسے ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات کی ہمیں ایسے ہی حکم دیا گیا ہے، ابو موسیٰ اشعری یعنی رسول اللہ نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو نہ دیوبندیوں کے پیچھے چلنے والا ہوں، نہ صرف صحابہ کے پیچھے چلنے والا ہوں کہ میں نعرہ لگا دوں، یا نہ کوئی ایسا رکشہ میرے پاس ہے کہ جس کے پیچھے یہ لکھا ہوا ہو۔ تم تو بھائی اب یہاں پر ثابت کرو گے کہ یہ حدیث تم نے سنی ہے، کوئی گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری صاحب، ابو موسیٰ اشعری صاحب جاتے ہیں اور وہاں پر انصار کے پاس، انصار کیا کہتے ہیں کہ لا یشہد لک علی ھذا الا اصغرنا، وہ ہمارے تو چھوٹا بندہ بھی، چھوٹا بچہ بھی ہمارے ساتھ، یعنی ہمارا چھوٹا بچہ بھی جو ہے ہمارا اصغر بھی اس کے اوپر شہادت دے دے گا۔ اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اب میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں کہ ہمارا چھوٹے سے کیا مراد ہے، پھر میں روایت کی طرف آتا ہوں۔ صحیح مسلم بشرح النووی وہ کہتے ہیں اما قول لا یکم معه الا اصغر القوم فمعناه ان هذا حدیث مشہور بیننا معروف لکبارنا وصغارنا۔ بھائی آپ کہتے ہیں کہ یہ السابقون الاولون میں عمر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جیسے پہلی قسط میں بتایا کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، ابی بکر و عمر، ابو بکر عمر کی اقتداء کرنی ہے۔ بھائی کیسے اقتداء کریں گے یا رسول اللہ، ایسے بندے کی اقتداء کا حکم دیا تیمم کا اسے نہیں پتا، مجنون۔ ابھی تو میں انشاءاللہ ایک قسط میں آپ کے لیے آگے چل کے انہی کے رد نواسب کے کورس میں حضرت عمر کے فضائل بیان کروں گا کہ یہ کتنے ہی مسائل سے یہ لوگ آشنا نہیں تھے، لابلد تھے، شرعی دینی مسائل سے یہ آگاہ نہیں تھے۔ یا رسول اللہ کیا آپ نے ایسے افراد کی اقتداء کا حکم دیا ہے کہ جو ابتدائی مسائل سے، انصار کہہ رہے ہیں یہ حدیث اس قدر مشہور و معروف ہے کہ ہمارا چھوٹا بچہ بھی یہ بتا دے گا۔ اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، حضرت عمر کہتے ہیں فقال عمر خافی علی ھذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر تو یہ رسول اللہ کا حکم جو ہے وہ مخفی رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہ جن پہ یہ امر مخفی رہا ہو وہ کیا کر رہے ہیں جی،
آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کی سنت پہ عمل کرنا ہے، وہ جن کو سنت کا پتہ ہی نہیں ہے رسول کی، وہ ان کے کیسے اقتداء کریں گے، وہ کیسے مرجع علمی بنیں گے؟ یعنی معقول ہے یہ چیز؟ ابھی آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا خلفائے مہدیین کی، ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں خلفائے مہدیین کا آپس میں اس حدیث کے اوپر اعتقاد تھا یا نہیں تھا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، روایت دوبارہ سے صحیح مسلم میں، الجزء الرابع صحیح مسلم، یہاں پر کیا ہے جی، یہاں پہ حدیث بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن شقیق روایت کرتے ہیں کہ کان عثمان ینہی عن المتع، عثمان جو ہے وہ متعہ سے منع کر رہا تھا، وکان علی یامر بہا، علی جو اس کا حکم دیتے تھے، متعۃ الحج کی بات ہو رہی ہے۔ فقال عثمان لعلی کلمۃ، جب علی انجام دے رہے تھے، اس کا حکم دے رہے تھے، اس کو بجا لا رہے تھے، عثمان منع کر رہا تھا۔ بھائی عثمان خلیفہ ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، اس وقت خلیفہ کون ہے؟ خلفاء راشد آپ کے بقول مہدی کون ہے؟ عثمان۔ علی حکم دے رہے ہیں، علی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب سوال ہے یار، یہ آپ اہل سنت بھائیو ذرا کچھ تو سوچو، یہ حدیث رکھو اس کے سامنے، ایک پیش کر رہا ہوں ابھی، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ بتائیں کہ اس حدیث کے اوپر خود مولا علی عمل کیوں نہیں کر رہے کہ بھائی علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین؟ اچھا، اب ایک انہوں نے یہاں پہ ڈنڈے بھی ماری ہے، وہ بھی میں آپ کو ساتھ لگے ہاتھ دکھاتا ہوں۔ ثم قال علی لقد علمت، مولا علی نے کیا کہا کہ انک تمتعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ فقال عجب، عثمان بھی کہتا ہے ہاں ولکن كنا خائفین، لیکن ہم کیا ہے وہ ڈرے ہوتے تھے۔ اب علی حکم دے رہے ہیں، عثمان نے اس بات کا اعتراف کیا۔ اب یہاں پر کہا کلمتن، مسند احمد ابن حنبل میں اسی روایت کو جب نقل کیا تو وہاں پر ایک اور ڈنڈی ماری، دیکھیں مسند امام احمد ابن حنبل شعیب برنود کی تحقیق کے ساتھ، وہی روایت عبداللہ بن شقیق سے، کہا کہ عثمان ینہی عن المتع سے منع کرتے تھے، علی اس کا حکم دیتے تھے۔ عثمان نے علی سے انکا، یہ تو قضا و قضا ہے، علی تو ایسا ایسا ہے، علی تو کیسا کیسا ہے، کیونکہ اہل سنت کی روش ہے۔ بھائی اس طرح کی چیزیں پتہ چلیں گی، ذہبی کہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا نا صحابہ کے آپس میں کیا پھڈے تھے، کفر بعضهم بعضا، بعض ایک دوسرے کی، صحابہ تو ایک دوسرے پہ تعویل اما، صحابی نے تو کہہ دیا کہ صحابہ تو ایک دوسرے کی تکفیر بھی کرتے تھے، لیکن یہ بھی صحابی نے کہا کہ یہ چیزیں ہم نے لوگوں کو نہیں بتانی، لوگ اپنے رکشوں کے پیچھے، اپنی گاڑیوں کے پیچھے ہر صحابی نبی جنتی لکھوا کے پھر رہے ہیں، تو وہ نہیں لکھوائیں گے بھائی، یہ کام تھوڑی کرنا ہے کہ لوگوں کے اتنا خرچہ کیا ہے، انہوں نے پیچھے سٹیکر چپکائے ہوئے ہر صحابی نبی جنتی، ہم بتا دیں کہ صحابہ آپس میں لڑتے بھڑتے تھے، صحابہ ایک دوسرے کو قضا و قضا کہتے تھے۔ قضا و قضا کیا ہے ابھی بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں جی لقد علمت انک تمتعنا مع رسول اللہ، وہی روایت۔ اب پھر دوبارہ مسند احمد بن حنبل میں یہاں قضا و قضا، یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ قضا قضا نہیں۔ فقال له عثمان قولا، امام علی سے عثمان نے ایک قول، کوئی بات کہی۔ فقال عثمان لعلی قولا، اچھا اب ہمیں بتاؤ نا وہ کیا کہا تھا؟ تو ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ یار یہ نا کچھ راوی ایسے تھے، سارے ہماری باتیں تھوڑی مانتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے اس باب کو باب الصبر علی تعذیب الامام، صبر کرنا ہے جب امام آپ کی سرزنش کر رہا ہو نا، آپ کو سکھا رہا ہو تو اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے، یہ باب قائم کیا ہے۔ اور روایت کیا ہے؟ وہی روایت کہ عثمان جو ہے وہ عمرہ سے منع کرتا تھا، حج کے اس میں، او عن التمتع بالعمرہ الی الحج۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اور جبکہ امیر المؤمنین جو ہے فاحل بہا علی مکانہ فنزل عثمان عن المنبر، عثمان جو ہے وہ ممبر سے نیچے آیا، فاخذ شیئا، اس نے کوئی چیز اٹھائی، فمشى به علی، کوئی چیز اٹھائی عثمان نے، جب دیکھا نا کہ علی اس کو انجام دے رہا ہے، میں منع کر رہا ہوں، تو عثمان نے ایک چیز اٹھائی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہاں پر جو ہے وہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے خلفاء راشدین کیا کر رہے ہیں، آپ کے، یہ آپ کے مطابق۔ الی علی، علی کے پاس آئے، فقام طلحہ زبیر، طلحہ زبیر کھڑے ہو گئے، فانتزعہ، اور جناب اس سے عثمان سے منہ، اس سے وہ چیز لے لی، فمشى الی علی، کیا ہوتا؟ فقاد ان ينخس عینہ باصبع، وہ ایسا تھا کہ ان قریب عثمان اپنی انگلیاں مولا علی کے ہاتھ میں ڈال دیتا، یعنی آنکھوں میں ڈال دیتا۔ عثمان اس کا تو بہت چیز چھین لی اس سے، تو عثمان کیا ہے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ انگلیاں مولا علی کی آنکھوں میں ڈال دے۔ اچھا اب وہ جو جملہ تھا کہ فقال عثمان لعلی یا فقال عثمان لہو قضا و قضا قولا کلمتن، وہ کیا تھا؟ انک لضال و مضل، کہ اے علی انک لضال مضل، آپ کیا ہیں؟ گمراہ کرنے والے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں، العیاذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کیا فرمایا وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عثمان کسے کہہ رہا ہے؟ امام علی کو کہہ رہا ہے کہ تو ضال اور مضل ہے، علی تو ضال و مضل ہے، ٹھیک ہے، اور مولا علی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔
تو یہ تھی حدیث. اب بتائیں کہ خلفائے راشدین کے اوپر کیسے آپ کہتے ہیں جی عمل ہوگا. اب میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علی کو اپنا خلیفہ معین کرو گے. امام علی کیا ہیں؟ ہادی اور مہدی. یہ روایت ملاحظہ فرمائیں. المسند امام احمد بن حنبل. یہاں پر کیا ہے؟ اسنادہ صحیح. کہا کہ اگر ان تؤمروا علیًا ولا اراکم فاعلین، رسول نے فرمایا کہ تم علی کو اگر اپنا امیر بناؤ اور میں دیکھ رہا ہوں تم ایسا نہیں کرو گے. اس کے اوپر بڑی بحث ہے، ابھی ہم نہیں کرتے، انشاءاللہ کسی وقت اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بحث کریں گے. اس پوری روایت کے اوپر بڑی دلچسپ بحث ہے. تجدوا ہادیًا مہدیًا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. علی کو، امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے ہادی اور مہدی قرار دیا ہے. عثمان آپ کا تیسرا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ ضال اور مضل ہیں آپ. رسول اللہ کی ماننی ہے یا عثمان کی ماننی ہے؟ یاخذکم بالطریق المستقیم، جو تم کو طریق مستقیم، صراط مستقیم پہ لے کے جائے گا، وہ علی ابن ابی طالب ہے. اس روایت کی متعدد اسناد اور کئی اس کی تصحیحات موجود ہیں، لیکن ہم اسی ایک پہ اکتفا کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو روایت آپ نے پیش کی یہ سندن مخدوش ہے. اور بھائی یہی عمر تھا جو متعہ سے منع کر رہا ہے. صحابہ نے اس کی مخالفت کی، عبداللہ ابن عباس نے مخالفت کی، عبداللہ ابن مسعود نے مخالفت کی، جابر بن عبداللہ انصاری نے مخالفت کی، اسماء بنت امیس نے مخالفت کی، سب نے مخالفت کی ہے. تو وہ کیوں نہیں چلے علیکم بسنت الخلفاء الراشدین پہ؟ رسول کی حدیث کا تو انہوں نے پاس نہیں رکھا. تو پتہ چلا. اور کیسے ہو سکتا ہے ایسے افراد کی سنت کا رسول اللہ حکم دیں کہ جن کو دینی مسائل کا نہیں پتہ؟ ابھی تو میں انشاءاللہ ایک قسط میں رکھوں گا حضرت ابوبکر کون کون سے دینی مسائل کو نہیں جانتے تھے، حضرت عمر آپ کے کون کون سے دینی مسائل کو نہیں جانتے تھے، اور جنہوں نے دین میں بدعت ایجاد کی اور صحابہ نے ان کی مخالفت کی. تو بھائی وہ صحابہ کیوں کر رہے ہیں مخالفت جب علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین ہے؟ تو لہٰذا آپ کی یہ حدیث پتہ چلتا ہے کہ جعلی. ارباز بن ساریہ شامی، اس روایت کی اسناد میں اس لیے کہا سند میں نہیں گیا، یہ ساری شامیوں کی بنو امیہ کی گھڑی ہوئی حدیثیں لوگ یہ آگے فٹ کر دیتے ہیں اور یہ رد واپس کورس چل رہا ہے. مجھ سے آپ کچھ تو یار میں کہتا ہوں شرم و حیا ہونی چاہیے بندے میں. ساری ضعیف روایات اور مخدوش روایات جو سندن اور دلالتن مخدوش روایتیں پیش کر رہے ہیں جی رد واپس کورس. انشاءاللہ آگے مزید ان کی گفتگو کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.